عمرہ کا سفر قدم با قدم۔ عمرہ پیکیج بک کرنے سے پہلے یہ 10 غلطیاں کبھی نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے ویڈیو کا پہلا اور دوسرا حصہ دیکھا ہے تو اب آپ عمرہ پیکیج کے بارے میں کافی اہم معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس آخری حصے میں چند ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہر عمرہ کرنے والوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 8 ایسی باتوں کے متعلق بات کی تھی کہ جن کا ہر شخص کو جاننا ضروری ہے جو عمرہ کا پیکیج ٹریول ایجنٹ سے بک کروا رہا ہے۔ جو 9ویں غلطی کرتے ہیں عمرہ پیکیج بک کرواتے وقت وہ یہ کہ ہر بات پر زبانی یقین کر لینا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بکنگ کے وقت ایجنٹ بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہوٹل بالکل حرم کے قریب ہے، بہترین سروس ملے گی، ہر سہولت شامل ہے، کوئی اضافی چارجز نہیں۔ لیکن جب مسافر سعودی عرب پہنچتا ہے تو بعض اوقات حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ ٹریول ایجنٹ سے عمرہ پیکیج بک کروائیں، ہوٹل کے متعلق آپ اس سے لازمی پوچھیں کہ ہمارا ہوٹل کس طرف ہے حرم سے، شارع ابراہیم خلیل پر ہے، شارع اجاد پر ہے، شارع ہجرہ پر ہے۔ کیونکہ اکثر ہمارے پاکستانی حجاج جب آتے ہیں تو وہ قریب کے ہوٹل لیتے ہیں تو وہ انہی جگہوں پہ زیادہ رکتے ہیں اور یہی حرم سے زیادہ قریب ہیں، شارع ابراہیم خلیل، شارع اجاد، شارع ہجرہ۔ تو آپ ان سے پتہ کریں کہ ہمارا ہوٹل کس طرف ہے اور ہمارا ہوٹل کتنے میٹر پر ہے، فاصلہ کتنا ہے، یہ لازمی پتہ کریں۔ اگر آپ واکنگ ڈسٹینس والا ہوٹل لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان سے یہ کنفرم کریں کہ ہمارا ہوٹل کتنے میٹر پر ہوگا اور ہمارے ہوٹل پر کوئی چڑھائی ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے بھی عمرہ بک کیا ہے اور آپ نے ہوٹل لے لیا ہے تو اپنے ہوٹل کا نام بھیجیں اور آپ کو میں بتا دوں گا کہ یہ ہوٹل کس طرف ہے، آیا یہ ہوٹل حرم سے قریب ہے یا دور، اور اس ہوٹل میں چڑھائی ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر آپ بعد میں وہاں جائیں گے، آپ کے ساتھ بزرگ ہوں گے یا خواتین ہوں گی، اگر چڑھائی والا ہوٹل ہو تو وہاں پر پھر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اصل جو مقصد ہے عمرے کا وہ عبادت ہے، تو وہ عبادت اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، اصل مقصد میں پھر یکسوئی نہیں رہتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ تمام کی تمام تیاریاں، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ پہلے سے ہی کنفرم کریں۔ اس کے بعد جو 10ویں سب سے بڑی غلطی اور آخری غلطی پیکیج بک کرتے وقت کلائنٹ کرتا ہے وہ یہ کہ سفر کی تیاری مکمل نہیں کرنا۔ بعض لوگ آخری دن تیاری شروع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تیاری ایک دن پہلے ہی مکمل کر لیں گے، جس کی وجہ سے ضروری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں روانگی سے 2 دن پہلے آپ اپنا مکمل بیگ جو آپ کا ہینڈ کیری ہے وہ بھی اور جو آپ کا لگیج بیگ ہے وہ دونوں آپ تیار کریں، جس کے اندر پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، ہوٹل کی بکنگ اور ضروری دوائیاں، احرام، آرام دہ چپل، موبائل چارجر اور پاور بینک لازمی رکھیں۔ یہ چیزیں آپ اپنے پاس پہلے سے تیار رکھیں گے تو سفر زیادہ آسان اور کمفرٹیبل رہے گا۔ یاد رکھیں آپ ویزے کی اور پاسپورٹ اور ساتھ ہوٹل جو بکنگ ہے، ہوٹل بکنگ اور ویزے کی، ان کی آپ 4 5 کاپیاں نکال کر پاس رکھیں، کیونکہ یہ آپ کو اکثر جگہوں پر فوٹو کاپی مانگتے ہیں، ویزے کی بھی اور ہوٹل بکنگ کی بھی۔ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو امیگریشن آفیسر جو ہیں وہ آپ سے آپ کے ہوٹل کی بکنگ مانگتے ہیں اور اسی طرح ویزے کی ایک کاپی مانگتے ہیں جو وہ رکھ لیتے ہیں پاس۔ اور اسی طرح جب آپ مکہ میں انٹر ہوں گے، جو آپ ہوٹل میں جائیں گے تو آپ پر کاؤنٹر پر آپ سے جو ہے وہ ایک ویزے کی کاپی اور ایک ہوٹل بکنگ کا جو واؤچر ہے وہ آپ سے لے لیں گے۔ وہ اسی طرح مدینہ ہوٹل میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ سے ایک ہوٹل واؤچر کی کاپی اور ایک ویزے کی کاپی وہ آپ سے رکھ لیں گے۔ تو آپ اس طرح اپنے پاس 5 سے 6 ویزے کی فوٹو کاپی اور 5 سے 6 اسی طرح ہوٹل واؤچر کی فوٹو کاپیاں وہ لازمی پاس رکھیں۔ اور میڈیسن کے متعلق آپ وہ میڈیسن لے کے جائیں جو سعودی عرب میں الاؤ ہیں۔ اس پر میں ایک اگر مختصر سی ویڈیو بھی بناؤں گا جس کے اندر میں مکمل
آپ کو میڈیسن بتاؤں گا، وہ جو میڈیسن سعودی عرب میں الاؤ ہیں، اور وہ میڈیسن جس میں سعودی عرب میں بین ہے، پابندی ہے۔ اگر آپ کو میڈیسن کے متعلق معلومات جاننی ہیں اور آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں تو آپ اپنی میڈیسن کا نام کمنٹس میں بتا دیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ میڈیسن سعودی عرب میں الاؤ ہے یا بین ہے۔ اسی طرح جب آپ میڈیسن لے کے جائیں گے، اگر آپ کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر کی میڈیسن ہے، تو آپ اپنے جو ڈاکٹر ہے اس سے اسی کے نام کا جو پیڈ ہے، ہاسپٹل کے نام کا یا ڈاکٹر کے نام کا پیڈ، اس کے اوپر آپ نے میڈیسن کا نام لکھوانا ہے ڈاکٹر سے، اور کتنی میڈیسن ہے یہ بھی لکھوانا ہے، اور کتنے دنوں کے لیے آپ جا رہے ہیں اور کتنے دنوں کی میڈیسن ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے لازمی اس پیڈ پر لکھوانی ہے، اور نیچے اس ڈاکٹر کی اسٹیمپ لازمی ہو۔ اسی طرح کوشش کریں کہ اگر آپ منسٹر آف ہیلتھ سے جو ہے وہاں سے اگر آپ ایک پیڈ بنوا لیں اپنی میڈیسن کا، تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ بعد میں پھر آپ کو کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں تو آپ پہلے سے ہی جو وہاں پر چیکنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو آپ دکھا دیں کہ بھئی یہ میڈیسن میرے پاس ہیں اور یہ اس کا پیپر ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح آپ میڈیسن کو کسی ایک شاپر میں پیک کر کے لے کے جائیں۔ میڈیسن یاد رکھیں کھلی ہوئی نہ ہو آپ کے پاس، میڈیسن وہ جو پیک میڈیسن آتی ہیں وہی آپ نے لے کر جانی ہے۔ کھول کر کسی شاپر میں ڈال کر کم جگہ پر ہوں تو ایسی میڈیسن آپ نے نہیں لے کے جانا، یہ میڈیسن پھر سعودی میں جو چیکنگ پوائنٹ ہے وہ ان کو پھر شک میں مبتلا کرتی ہیں کہ یہ آیا اس نے یہ میڈیسن کھول کر کیوں رکھی ہے پاس۔ تو آپ میڈیسن جو پیکنگ ہوتی ہے کمپنی کی اسی پیکنگ میں رکھیں، اور تمام کی تمام میڈیسن کو ایک شاپر میں پیک کر کے اس کے اوپر کوئی ریپ وغیرہ کر دیں۔ اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچیں تو کوشش کریں کہ ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کریں۔ جب آپ بیت اللہ میں داخل ہو جائیں، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ وہاں رش ہوتی ہے، رش کے اندر ایک دوسرے کو دھکا دینا، اور اس چیز سے آپ بچیں، کیونکہ عبادت یہ عمرہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ایذائے مسلم کسی شخص کو تکلیف دینا، وہ اس سے بچنا یہ واجب ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ وہاں جب آپ پہنچیں وہاں رش ہوتی ہے تو اطمینان سے سکون سے جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ تب جو ہے وہ عمرہ کریں، اور ایک دوسرے کو دھکا دینے سے بچیں، اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ عبادات کا دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ اب آخر میں وہ عام سوالات جو لوگوں نے پوچھے ہیں ان کے جوابات آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ سوال: کیا سب سے سستا پیکیج ہی لینا چاہیے؟ جواب: ضروری نہیں، بہتر یہ ہے کہ مناسب قیمت کے ساتھ اچھی سہولیات والا پیکیج منتخب کریں۔ کیا ہوٹل کے قریب ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں یا خواتین ہیں یا بچے ہیں تو آپ کو قریب والا ہوٹل فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ کی عبادت میں یکسوئی آئے گی۔ سوال: کیا بکنگ سے پہلے سوال پوچھنا چاہیے؟ جی ہاں، جتنے سوال آپ پہلے پوچھیں گے اتنی ہی کم پریشانی بعد میں ہوگی۔ میری آپ کو رائے یہ ہے کہ آپ عمرہ زندگی میں بعض لوگ صرف ایک دفعہ کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے جلدی میں فیصلہ نہ کریں، پہلے آپ مکمل معلومات حاصل کریں، اپنے پیکیج کے بارے میں مکمل ڈیٹیل حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کسی قابل اعتماد ٹریول ایجنٹ کے ذریعے یہ بکنگ کروائیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ جو آپ کے ساتھ میں نے ڈیٹیل شیئر کی ہے یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میری اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر میں آپ سے شیئر کی ہیں۔ الحمدللہ مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں اس عمرے کی فیلڈ میں اور مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے۔ روزانہ مختلف ملکوں سے آنے والے عمرہ زائرین سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بہترین تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے ان کا عمرہ بہت آسان اور پرسکون گزرتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو سستا پیکیج لے کر آتے ہیں پھر بعد میں وہ وہاں پر بعض روڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، بعضوں کو رہائش نہیں مل رہی ہوتی، تو کافی دکھ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کافی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ان کو، اور پھر ان کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ تمام کی تمام باتیں شیئر کریں جو آپ کو بعد میں
جب آپ عمرے کے لیے آئیں تو کوئی مشکلات کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ مجھے بہت سے ایسے زائرین بھی ملے جو ہوٹل کی اصل دوری جانے بغیر پیکج لے لیتے تھے۔ جب وہ مکہ پہنچتے تو معلوم ہوتا کہ حرم تک پیدل کافی وقت لگتا ہے، خاص طور پر اگر بزرگ ہو اور یا اگر ان کا ہوٹل چڑھائی پر ہو تو پھر وہ صرف دن میں ایک مرتبہ ہی حرم جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب آپ پیکج لیں تو کوشش کریں قریب کا ہوٹل لیں اگر بزرگ ہیں، اور ہوٹل کی اچھی جان بین کریں اور اس ٹریول ایجنٹ سے لیں جو بھروسے مند ہو اور قابل اعتماد ہوں۔ ایک بات میں آپ سے آخر میں شیئر کروں گا کہ میں نے مکہ اور مدینہ میں رہ کر بہت اچھی طرح سیکھی، وہ یہ کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں خود پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو دنیاوی فکر سے زیادہ عبادت کی طرف لگائیں، کیونکہ عمرہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والی عبادت بھی بن سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے ٹریول ڈائریز مکہ شروع کیا ہے، تاکہ آپ کے ساتھ اپنے تجربات اور آپ کے ساتھ اپنی مستند معلومات شیئر کروں، تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں جو لوگ وہاں پر آ کر جن کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور آپ ان مشکلات سے بچ سکیں، آپ پاکستان میں رہ کر ہی اپنا اچھا عمرہ پیکج کا انتخاب کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں جو سوال آپ کے ذہن میں ہو، اور ہمارے چینل ٹریول ڈائریز مکہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔